وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ مردے کے ساتھ ساتھ عہد نامہ بھی رکھا جاتا ہے، تو عہد نامے کا کوئی ثبوت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علماء احناف نے لکھا ہے، یہ دارالعلوم دیوبند حنفی کا فتویٰ ہے کہ عہد نامہ رکھنے کا ثبوت نہیں، قبر میں عہد نامہ رکھنے کا ثبوت نہیں۔ نیز اگر عہد نامہ میں آیات کریمہ لکھی ہوئی ہوں تو قبر میں اس کو رکھنے سے ان کی بے ادبی بھی ہے، اس لیے قبر میں عہد نامہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسرے حنفی نے لکھا ہے، قبر میں میت کے ساتھ عہد نامہ رکھنا جس میں کلمہ طیبہ اور بعض آیات قرآنیہ وغیرہ لکھی ہوتی ہیں جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام اور قرآنی آیتوں کی بے حرمتی لازم آتی ہے۔ اور فتاوی شامی کے اندر قال فی الشامیہ وقد افتى ابن صلاح بأنه لا يجوز کا مطلب حرام ہے ان یکتب علی الکفن، کفن پر کچھ لکھنا جیسے یاسین لکھنا، سورہ کہف لکھنا یا دیگر صورتیں لکھنا، کیونکہ حنفی کے نزدیک میت ناپاک اور نجس ہے۔ میت کیا ہے؟ ناپاک اور نجس ہے، اس لیے میت کے ساتھ قرآنی آیات کا عہد نامہ بنانا یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کی بے حرمتی ہے، بے ادبی ہے۔ اور ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ عہد نامہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، اور نہ تبع تابعین سے ثابت ہے، اور نہ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام سے یہ ثابت ہے۔ یہ من گھڑت ہے، من گھڑت۔ یہ صوفی کوفی مردہ فروشوں نے اس کو ایجاد کیا ہے، اور اس عہد نامہ کے بدلے میں یہ مردہ خور لوگ پیسے بٹورتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، کفن پر کلمہ لکھتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، جس کے دل میں کلمہ نہیں اس کے کفن پر لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، جس کے دل میں قرآن نہیں، جس کے عمل میں قرآن کے مطابق عمل نہیں، اس کی قبر میں اس کے کفن کے ساتھ عہد نامہ لکھ کر رکھ دو، رب کعبہ کی قسم ہے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ جو قبر میں عہد نامہ رکھے گا، قبر میں عہد نامہ رکھے گا، اس کو بھی عذاب ہوگا، اور اللہ رب العالمین کا قہر نازل ہوگا۔ اور جو جھوٹی فضیلت عہد نامہ کی بیان کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اٹھاؤ بخاری مسلم۔ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے۔ یہ عہد نامہ کی جھوٹی فضیلت بیان کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، قرآن کی توہین کرنے والے گستاخ قرآن ہیں یہ لوگ۔ اللہ رب العالمین ان ظالموں کو
مرنے سے پہلے توبہ نصیب فرمائے، ورنہ انجام بھڑکتی ہوئی نار جہنم ہے۔